ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کوششیں تیز، ثالثوں کے پس پردہ رابطے جاری۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی چمگوئیاں۔ ریپبلکن رہنما ساجد طارر کہتے ہیں صدر ٹرمپ ایرانی وفد سے ملاقات کر کے اسلام آباد معاہدے کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ CNN کے مطابق امریکی اور ایرانی رہنماؤں کی ملاقات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر غور جاری ہے۔ اسلام آباد میں ایران سے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ تہران کو یورینیم افزودگی کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی۔ بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کا انحصار ایران پر ہے۔ نائب امریکی صدر JD وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ مصالحت کاری پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا دونوں نے حقیقی مدبرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان طویل عرصے کے بعد براہ راست مذاکرات ممکن ہوئے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، ایرانی سمندروں کا گھیراؤ، امریکہ اور ایران میں پھر کشیدگی، ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکہ بندی توڑنے پر جہاز تباہ کرنے کی دھمکی، کہا ایران سے بہت سے نکات پر سمجھوتا ہو چکا تھا، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ پہلے بھی خالی ہاتھ بھاگا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت ناکام ہوگی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ریپبلکن رہنما ساجد طارر کہتے ہیں واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ ایرانی وفد سے ملاقات کر کے اسلام آباد معاہدے کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ثالث سرگرم اور پس پردہ رابطے جاری ہیں۔ واشنگٹن اور تہران میں جلد مذاکرات کے ایک اور دور کا امکان۔ CNN کے مطابق ایران کے ساتھ دوبارہ ملاقات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر غور جاری ہے۔ اسلام آباد میں ایران سے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ تہران کو ایٹمی مواد ملک سے باہر بھیجنا ہوگا، یورینیم افزودگی کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی۔ اس بات کی یقین دہانی بھی کرائے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کا انحصار ایران پر ہے۔ نائب امریکی صدر JD وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا امید ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے پیش رفت کرے گا۔ نائب امریکی صدر کی جانب سے مصالحت کاری پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا دونوں نے حقیقی مدبرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان طویل عرصے سے براہ راست مذاکرات ممکن ہوئے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا معاملہ کشیدہ ہونے پر ثالث سرگرم، دھمکیوں کے باوجود پس پردہ رابطے جاری، ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی امیدیں برقرار۔ واشنگٹن اور تہران میں جلد مذاکرات کے ایک اور دور کا امکان۔ امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ اور ایران دونوں ہی مسئلے کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ CNN کے مطابق ایران کے ساتھ دوبارہ ملاقات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر غور جاری ہے۔ Yeah, started 10 o'clock. The fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، ایرانی سمندروں کا گھیراؤ، امریکہ اور ایران میں پھر کشیدگی، ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکہ بندی توڑنے پر جہاز تباہ کرنے کی دھمکی، بولے بہت سے ممالک ناکہ بندی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز ہم استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز بند کر کے دنیا کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ تیل لوڈ کرنے کے لیے ٹینکر اور جہاز اب امریکہ آ رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بہت سے نکات پر سمجھوتا ہو چکا، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا، تہران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ آج کچھ صحیح لوگوں نے مذاکرات کے لیے ہم سے رابطہ کیا۔ امریکہ کا محاصرہ آبنائے ہرمز کے مشرق میں خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک نافذ، ممنوع علاقے میں آنے والے جہاز کا رخ موڑ دیں ورنہ قبضے میں لے لیں گے۔ امریکہ کا اعلان، فوجی حکام کے مطابق کسی بھی پرچم کا جہاز ہو، احکامات سب پر لاگو ہوں گے۔ غیر جانبدار جہاز اب بھی تلاشی اور معائنے کے بعد سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ جو جہاز ایران نہ جا رہا ہو یا ایران سے نہ نکلا ہو وہ گزر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت ناکام ہوگی۔ امریکہ پہلے بھی خالی ہاتھ بھاگا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایران کی وارننگ، جہازوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں بحری قزاقی کے مترادف قرار۔ حکام کے مطابق
باب المندب کے لیے کی جانے والی تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی؟ کیا غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے انتقام لے کر جیتی جا سکتی ہے؟ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی توانائی کی صورتحال سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، آزمایا گیا تو کسی بھی غلطی پر بڑے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فوجی جہاز قریب آئے تو سخت ایکشن لیں گے۔ امریکہ اور ایران کا سیز فائر اب بھی قائم ہے، کچھ معاملات اٹکے ہیں، حل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم اسلام آباد مذاکرات کے ثمرات ضائع ہونے سے بچانے کے لیے متحرک، پول کا کردار جاری رکھنے کا عزم، مستقل امن کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، پہلی بار امریکی اور ایرانی وفود ایک ساتھ بیٹھے، دونوں ممالک میں بلا واسطہ بات چیت ہوئی، ایسی عزت تاریخ میں کسی کو ملتی ہے۔ دنیا نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، فیلڈ مارشل کے فراست اور حکمت سے سیز فائر پر اتفاق ہوا، ذمہ داری ہے کہ قومی راز ہی رہیں۔ کابینہ ارکان کا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مصالحاتی کوششوں کو خراج تحسین قرارداد منظور کر لی۔ وزیر اعظم کو کینیڈین ہم منصب کا فون، امن کے لیے پاکستانی کوششوں پر مبارکباد۔ میاں شہباز شریف کا کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور، کہا امریکہ ایران مذاکرات امن کی جانب ایک اہم قدم ہے، پاکستانی علاقائی امن و استحکام کی جانب بامانی پیش رفت کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ مارک کارنی نے پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران مذاکرات کو سراہا۔ وزیر اعظم سے جاپانی ہم منصب کی ٹیلی فونک گفتگو، امریکہ ایران مذاکرات پر ہوئی تفصیلی بات چیت۔ ایران قانونی فریم ورک کے اندر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی ہم منصب میکرون سے ٹیلی فون پر بات چیت، آبنہ ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے کہا، آبنہ ہرمز کو لاحق خطرے سے عالمی تجارت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ جتنا مرضی دباؤ ڈال لیں، جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، برطانیہ کا امریکہ کو واضح پیغام۔ آبی گزرگاہ کی ناکہ بندی کی مخالفت، فرانسیسی صدر کا برطانوی وزیر اعظم کو فون۔ آبنائے ہرمز میں سمندری آمد و رفت کی بحالی کے لیے پرامن مشن تشکیل دینے کی تجویز، رواں ہفتے سربراہی اجلاس بلانے کا اعلان۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں وزیر اعظم بولے، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ابھی بہت کام باقی ہے، شراکت داروں کے ساتھ مل کر بحری راستوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ کیئر سٹارمر، ایران تنازع کے خاتمے پر پاکستان اور دیگر شراکت داروں کے مشکور، لبنان پر اسرائیلی بمباری افسوسناک قرار دے دی، فوری روکنے کا مطالبہ۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی، عالمی برادری نے امریکی اقدام کی مخالفت کر دی، چین کا فریقین کو تحمل کا مشورہ، جنگ بندی برقرار رکھنے کی بھی امید لگا لی۔ آبی راستے کو محفوظ، مستحکم اور بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کا مشترکہ مفاد قرار۔ روس کو ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سے عالمی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ۔ صدارتی ترجمان کے مطابق آبی راستہ بند کرنے سے متعلق ٹرمپ کا پلان واضح نہیں۔ یورپی کمیشن کا آزادانہ جہاز رانی کی ضرورت پر زور، ترک وزیر خارجہ کی آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے سفارتکاری کی تجویز، آسٹریلیا کی ناکہ بندی کے لیے امریکی رابطے کی تردید، اسپین نے امریکہ کی آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی بے معنی قرار دے دی۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے، عالمی قوانین کے تحت آبنہ ہرمز کھلی رہنی چاہیے، دنیا کو توانائی بحران سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نائب وزیر اعظم کا چین کے وزیر خارجہ سے رابطہ، اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال، چینی وزیر خارجہ کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی کاوشوں پر مبارکباد، پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کے لیے چین کی مسلسل حمایت کا اعادہ، اسحاق ڈار چینی سفیر سے بھی ملے، نائب وزیر اعظم کا برطانوی وزیر خارجہ کو بھی فون، جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت پر زور دے گا، دیر پا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے مسلسل عزم کا اعادہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، آسیان ممالک کے وزرائے خارجہ کا امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم، پاکستان کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ دنیا کے ممالک توانائی ذخیرہ کرنے سے گریز کریں، IMF، عالمی بینک اور IEA کا توانائی منڈی کھلی رکھنے پر زور، عالمی مالیاتی اداروں کے مطابق برآمدی پابندیاں بحران کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔
तवानाई सप्लाई रोकना आलमी बहरान को शदीद बना सकता है। इंडोनेशिया के वजीर दिफा का पेंटागन का दौरा, अमरीकी वजीर जंग से मुलाकात, पीट हेग्ज़ेट का दिफाई शराकतदारी नई सतह पर ले जाने का ऐलान, दोनों ममालिक का दिफाई ताउन पर मबनी पार्टनरशिप कायम करने पर इत्तेफाक। लेबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी, 24 घंटों में मजीद 34 शहरी शहीद, अमवात की तादाद 2089 हो गई, 6762 जख्मी। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के साबिक सरबराह जो कैंट कहते हैं इसराइल को कंट्रोल ना किया तो आइंदा भी मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचेगा। इसराइल को फैसला साजी तक रसाई देना इंतहाई खतरनाक है। अमन का मशवरा देने पर डोनाल्ड ट्रंप पॉप लियो पर बरहम, कमज़ोर और ख़तरनाक तरीन शख्सियत करार दे दिया। कहा पॉप कानून और अमन व अमान के मामलात में गलत हैं, माफ़ी नहीं मांगूंगा, हमें ऐसा पोप नहीं चाहिए। पॉप लियो का जवाब, कहा अमन का पैगाम बयान करने से पीछे नहीं हटूंगा, किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, मेरी बातें हरगिज़ किसी पर हमला करने के लिए नहीं होती। ईरानी सदर ने पॉप लियो की तौहीन की मजम्मत कर दी। स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा पोप को अमन की बात करने पर निशाना बनाया जा रहा है। इटली की वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के पॉप लियो से मुतालिक रिमार्क्स नाकाबिल कबूल करार दे दिए। शुमाली कोरिया का एक और मिसाइल तजुर्बा, जंगी जहाज से 2 क्रूज और 1 एंटीशिप मिसाइल फायर किया। सरकारी टीवी ने तस्वीर जारी कर दी। तजुर्बात का मकसद जदीद हथियारों के निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और नेविगेशन की सलाहियतों को जांचना था। और UAE के $3.5 अरब कर्ज की जगह मुतबादिल के लिए तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान $250 मिलियन का पहला पांडा बॉन्ड अगले माह जारी करेगा। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू, कहा ईरान जंग के बायस कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक फ्यूल ज़खायर पर गौर करना होगा।